نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ بہت خواتین حضرات، ایرانی انقلاب کے جو اصل محرک تھے وہ ڈاکٹر شریعتی تھے، علی شریعتی، اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال کی شاعری۔ علی شریعتی کی ایک کتاب تھی جس نے روح بنی تھی، اور وہ تھی تشیع صفوی اور تشیع علوی۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ تشیع صفوی جو ہے یہ ماتم ہے، یہ گریہ ہے، اور اس کا رنگ سیاہ ہے جیسے آج ہم کر رہے ہیں، اور تشیع صفوی کی بجائے تشیع علوی جو ہے یہ قیام ہے، کھڑے ہونا ہے، اور اس کا رنگ سرخ ہے۔ میں مولانا ظفر علی خان کو بچپن سے، ظاہر بات اب تو خیر مولانا ظفر علی خان ہماری کتابوں سے نکل گئے، ہم بچپن سے جہاں لب پہ آتی ہے دعا پڑھا کرتے تھے، وہاں وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں، وہ پڑھا کرتے تھے۔ لیکن کبھی کسی نے غور کیا ہے کہ ظفر علی خان اگر آج اخبار نکالتا تو اس کے لیے ناممکن ہوتا اخبار نکالنا، وہ عمران ریاض بن چکا ہوتا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ظفر علی خان کے زمانے میں میری طرح سیکٹری انفارمیشن اور پی ایڈ ڈی ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتے تو اشتہار بانٹا کرتے تھے۔ ظفر علی خان کے زمانے میں ڈی جی آئی ایس پی آر نہیں تھا جو کہا کرتا تھا خبردار یہ کے علاوہ تم خبر لگا کے دکھاؤ، پھر ہم دیکھیں گے تم کس جگہ پہ جاتے ہو۔ 1919 جلیانوالہ باغ کا واقعہ ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے اس کے بعد ہوا کیا تھا؟ اس کی گونج پریوی کونسل میں کھڑی ہوئی تھی، اور لوگوں نے کہا تھا کہ تم نے ظلم کیسے کر دیا ہے۔ ہنٹر کمیشن بنا تھا، اس کے ارکان تھے جسٹس رینکن، چمن لال ہری لال، ڈبلیو رائس ہوم سیکرٹری، میجر جنرل سر جارج ہیرو، جی او سی تھا اس وقت، پنڈت جگت نان یہ وکیل تھا، اور سر تھامس اسمتھ کے ساتھ ساتھ صاحبہ سلطان احمد تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کو سزا سنائی گئی تھی جنرل ڈائر کو؟ آپ کو پتہ ہے اس کو کہا گیا تھا کہ اس کو نوکری سے نکال دو فوج کی؟ آپ کو پتہ ہے اس کو کہا گیا تھا کہ اس کو آئندہ کوئی ملازمت نہیں ملنی چاہیے؟ میرا معاملہ پتہ کیا ہے؟ ہم اس وقت کی صورتحال کے اندر جو عظیم ہاشمی کا جو شعر ہے نا بڑا کمال کا، کہ رہائی دے بھی اب اس کہ میں سر بس سجتا ہوں، اے شمر مجھ کو قتل بھی کر، رہائی دے بھی اب اس عہد کربلا سے مجھے۔ ہماری کربلا بالکل، اور میرا حسن ناصر کا اس کا شعر، حسن نثار کا شعر بہت خوبصورت ہے کہ میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں حر ہوں اور ابھی وقت ملشکر یزید میں۔ ہماری کربلا بہت، آپ سوچ سکتے ہیں ہم نے جیلیں کاٹی ہوئی ہیں، 1974 کی جیل کاٹی ہوئی ہے، ہم نے 1977 کی جیل کاٹی ہوئی ہے۔ وہ جیل تھی جو انگریز کی ٹریڈیشن میں چلی آ رہی تھی، دنیا گھومتی تھی، محمد علی قصوری صاحب ہمارے ساتھ ہوتے تھے، دوسرے ہوتے تھے، کون کون لوگ تھے، جو شامی صاحب تھے، دوسرے تھے۔ آج تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ آپ کہاں ہیں اور کہاں چلے جائیں گے اور کس جگہ پہنچ جائیں گے۔ آج تو آپ کے بھائی بہن بچے کون ہے جس کو کبھی انگریز نے کسی کے بھائی بہن بچے کو اٹھایا تھا؟ ماتم نہیں، ظفر علی خان کی یاد منانے کا ایک ہی تقاضا ہے کہ کتنے لوگ ہیں ظفر علی خان کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں؟ ایک بھی نہیں ہے۔ قافلہ فرات میں ایک حسین بھی نہیں۔ سر آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس قسم کی کیفیات سے اس وقت پاکستان کا پریس گزر رہا ہے، پاکستان گزر رہا ہے، پاکستان کی نہ 75 سال میں تھا نہ اس سے پہلے انگریزوں کے زمانے میں تھا کبھی۔ جو چیز جو آج گزر رہی ہے، میں سچی بات بتاؤں، اگر 30s کی مسلم لیگ پہ گزرتی، مسلم لیگ ختم ہو چکی ہوتی، ختم ہو چکی ہوتی۔ قائد اعظم تو 1935 میں چلے گئے تھے، چھوڑ کے چلے گئے تھے سیاست۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم خاموش ہیں اور ہم خاموش رہنا چاہتے ہیں، ہماری عافیت اسی کے اندر ہے۔ ہم گالی دیتے تھے، وہ نہیں بولتا، وہ نہیں بولتا، وہ نہیں بولتا، وہ نہیں بولتا، بولنے دے گا کوئی؟ پاکستان کا 25 چینلز اور 30 اخبار ایک اخبار کا چربہ ہیں،
ایک اخبار کا چربا ہے, ایک پاکستان ٹیلی ویژن ہے, وہی سب کچھ چلتا ہے. ہمارا ظفر علی خان کا یوم اگر آپ نے منانا ہے تو پھر ظفر علی خان کی اس سنت پہ عمل کرنا سیکھو. اس نے تو 11 سال جیل کاٹ لی تھی. ان کا احترام تو کرو جو جیل کاٹ رہے ہیں, ان کا احترام تو کرو جو کھڑے ہیں, ان کا احترام تو کرو. تمہاری سیاست ختم نہیں ہوتی, تمہاری نفرتیں ختم نہیں ہوتی, تمہاری دشمنیاں ختم نہیں ہوتی. میں 2 دن سے تکلیف میں ہوں. اسپین میں میڈرڈ کے اندر رات کے وقت فٹ بال میچ کے اوپر کھڑے ہو کے لوگوں نے کہا ہم میچ نہیں دیکھنا چاہتے کہ غزہ کی نتیجے کچھ ہو رہا ہے. تم نے پورے کا پورا 6 ہفتے گزارے, تم نے 6 ہفتے گزارے, تم میچ دیکھتے رہے, تم شرطیں لگاتے رہے. کون ظفر علی خان بولا یہاں پر کھڑے ہو کے؟ کولمبیا کا صدر آج پروسیشن لیڈ کر رہا ہے فلسطینیوں کے حق میں. پاکستان کا وزیر اعظم کس دن کرے گا؟ کس دن پڑے گا؟ بدترین پالیسی ہے اس وقت پاکستان کی اسرائیل کے حوالے سے. ہم کیا کریں؟ ہم تو ہم اس لیے کہ ہم نے اسرائیل کے سے پیگس سسٹم خریدا ہوا لوگوں کے فون ٹیپ کرنے کے لیے. ظاہر بات ہے میرا فون ٹیپ کرو, اس کا فون ٹیپ کرو, اس کا فون ٹیپ کرو. ظفر علی خان کے زمانے میں فون ٹیپ ہوتے تھے؟ ظفر علی خان کے زمانے میں کسی کی ویڈیو آڈیوز نکلتی تھی؟ یہ المیہ ہے. جو قومیں مردہ ہوتی ہیں وہ شریعت کے مطابق ماتم کیا کرتی ہیں, اور جو قومیں زندہ ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں ظفر علی خان ہم کھڑے ہیں, تمہارے زمانے میں کم اذیت تھی, ہمارے زمانے میں زیادہ اذیت ہے, ہم آج بھی کھڑے ہیں. کوئی اور طریقہ نہیں کسی کا یوم منانے کا. ساری زندگی 1400 سال ہمارے دوست ہیں, میرے کمال کے لوگ اہل تشیع نے ماتم کیا. آپ مجھے بتائیے کسی ایک یزید کو اتار کے دکھایا انہوں نے؟ اس لیے کہ ماتم سے یزید نہیں اترتا, قیام سے یزید اتر کرتا ہے. واخر دعوانا الحمدللہ.